غوث اعظم کے زمانے میں میلاد النبی کا جلوس نہیں تھا، غریب نواز کے زمانے میں میلاد کا جلوس نہیں تھا، آج ہے تو بولا بدعت۔ تو میں پوچھا غوث اعظم کے زمانے میں تبلیغی جماعت تھی تو پھر یہ کیا ہے؟ جائز ہے؟ بدعت۔ غریب نواز کے زمانے میں تبلیغی جماعت تھی، جماعت اہل حدیث تھی، جب وہ نہیں تھی تو جماعت بھی نکلی تو بدعت۔ میں بولا اگر چل تیرے حساب سے میلاد کا جلوس اگر تو بدعت مانتا ہے تو پھر تبلیغی جماعت کو تو جائز کیسے مان سکتا؟ بدعت مان۔ تو جماعت بند کر دے، میں جلوس بند کر دیتا ہوں۔ تو جماعت نہیں بند کر سکتا تو پھر میں جلوس بند ہو سکتا؟ پیارے بزرگ اور دوستو، عجیب وہ غریب قوم ہے میرے بھائی، اپنے کو آپ بولتی، دوسروں کو تو بولتی۔ حولا بنا رہے، حولا کیا کر رہے ہیں؟ آؤ دوستو چلتے ہیں اب دربار مصطفیٰ میں۔ ہائے ہائے، اللہ نے کیا شان دی مصطفیٰ کو، ہائے ہائے ہائے، کیا شان والا نبی ہے میرے بھائی۔ ہم لوگ میلاد النبی کا جلوس کئی کو نکالتے، کھیر پوریاں کئی کو بناتے، حولا ہمارے کھیر پوریوں کو دیکھا؟ جس کے نام پہ بن رہی ان کو نہیں دیکھا؟ صحیح بولا؟ یہ بیسن کے اندر نکو اٹک تو، یہ میدے میں نکو پھنس جا تو، ہم کس کے نام پہ پوری بنا رہے؟ ان کو دیکھ، ان کو دیکھا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے میرے بھائی۔ ان کے جیسا ان کی مل جانے کا شکر ہم ادا، یہ ایک شکرانہ ہے، یہ کھیر پوریاں کیا ہے، یہ ایک جلوس شکر کے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں آمنہ کا لال دے دیا ہے۔ اے اللہ تو چاہتا تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، مگر مولا تو کہیں بھی پیدا نہیں کرا، تیرا شکر ہے تو یہاں پیدا کرا۔ اب شکرانے کے طور پر لے مولا آج تیرا نبی پیدا ہوا، اس نبی کی خوشی میں، پیدائش کی خوشی میں ہم جلوس نکالتے ہیں، ٹینشن ختم، اتنی بات ہے۔ اس کو بدعت بنا دے رہا، شرک بنا دے رہا، ناجائز، حرام۔ بہرحال یہ ان کی مینٹلی پرابلم ہے، یہ کہیں تو بھی نہیں اٹک جاتے رہتا، نہیں کہیں بھی نہیں اٹکا تو فاتحہ میں اٹکتا، فاتحہ سے نکلا تو سلام میں اٹک جاتا، سلام سے نکلا تو درگاہ میں اٹک جاتا، درگاہ میں لگ گئے تو چادر کے اندر اٹک جاتا، چادر میں سے نکالے تو پھولوں میں اٹک جاتا، پھولوں میں سے نکالے تو گنبد میں اٹک جاتا۔ بنائے تھے کیا حدیث میں؟ ارے عجیب مینٹلی ریٹائرڈ پرابلم ہے بھائی ان لوگوں کا۔ بہرحال یہ قوم ٹینشن لینے کو پیدا ہوئی اور ہم ٹینشن دینے کو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ ٹینشن نہیں لیں گے، کبھی بھی لیں گے نہیں، خالی ٹینشن دیں گے انشاءاللہ، دیں گے نہیں؟ سبحان اللہ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، آؤ چلو چلتے ہیں دربار مصطفیٰ میں۔ ہائے ہائے کیا شان ہے میرے بھائی۔ دیکھو صحابی یہ ایک جماعت ہے، صحابہ کی ایک جماعت ہے، صحابی ایک فرد کو کہتے ہیں۔ اب صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں ذرا غور کریں، ایمان تازہ ہو جائے گا دوستو۔ صحابی کو صحابی نماز کی وجہ سے نہیں بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں میری بات؟ صحابی کو صحابی نماز کی وجہ سے نہیں بول رہے، کثرت روزہ کی وجہ سے، کثرت حج و عبادت کی وجہ سے صحابی، صحابی کو صحابی عبادت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، زکوٰۃ کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے، تلوار چلانے کی وجہ سے نہیں بولا جا رہا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اور صحابی کوئی معمولی چیز کو بھی نہیں کہا جاتا۔ جس ذات اقدس کو صحابی کہا جاتا ہے ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ ہندوستان کی دھرتی پر 1,00,000 کم و بیش 1,00,000 اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں، کم و بیش 1,00,000 اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی دھرتی پر آرام کرنے والے سارے اولیاء اللہ ایک طرف،
سرکار بلال حبشی ایک طرف. صحابی کا یہ مقام ہے, صحابی کا یہ مقام ہے. سارے اولیاء اللہ حضرت بلال حبشی کے برابر نہیں ہو سکتے. اعلان نبوت سے لے کر پردہ فرمانے تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ 23 سال کی, اور اعلان نبوت سے لے کر پردہ فرمانے تک 1.5 لاکھ صحابہ نے کلمہ پڑھا. تو کسی صحابی کی نبی کی حیات میں جب آقا پردہ فرمائے تو کسی صحابی کے ایمان کی عمر 5 سال ہے, ایمان کی عمر 10 سال ہے, ایمان کی عمر 3 سال ہے, ایمان کی عمر 1 سال ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, ایک صحابی تو ایسے بھی ہوئے کلمہ پڑھے اور شہید ہو گئے. چند منٹ کے مسلمان درجہ صحابیت پر فائز ہوئے. وہ صحابی کے مرتبے کو پورے ہندوستان کے نمازی مل کر نہیں پہنچ سکتے. ذرا زور سے بولے. یہ اسلام اور شریعت ہے دوستو. سارے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کی نماز ایک طرف, سارے مسلمانوں کے روزے اور زکوٰۃ کا مرتبہ اور مقام ایک طرف, اور کلمہ پڑھ کے شہید ہو جانے والے صحابی کا مرتبہ ایک طرف. اللہ اکبر. اتنے بڑے درجے کا نام صحابی ہے کہ اولیاء اللہ بلال حبشی کے برابر نہیں ہو سکتے. پورے ہندوستان کے 20-25 کروڑ نمازی مسلمان 1 گھنٹے کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. ہم نے پوچھا صحابی کا مرتبہ اتنا بڑا ہے؟ بولے جی ہاں اتنا بڑا ہے. اچھا یہ مسئلہ صرف اہل سنت کا نہیں ہے, آپ تبلیغی جماعت کو بھی پوچھو, انہوں بھی یہی بولیں گے بے شک یہ صحابی کا یہی مقام ہے. یہ جگہ اگر کسی سلفی سے پوچھو وہ بھی بولے گا بے شک یہی مقام ہے. کسی سعودی ریٹرن سے پوچھو وہ بھی بولے گا یہی مقام ہے. دنیا کے پورے 72 فرقوں کے مفتیوں سے پوچھ لو, بولیں گے جی ہاں یہی مقام ہے, یہی مقام ہے, یہی مقام ہے. صحابی کی فضیلت سے کسی کو اعتراض نہیں ہے, صحابی کی عظمت پر کسی کو اعتراض نہیں ہے, صحابی کے رتبے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. تو پھر ہم نے پوچھا صحابی اتنے بڑے مرتبے والے ہیں, سارے نمازی مل کر ان کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں, سارے روزے دار مل کر ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں, سارے حاجی مل کر ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو پھر صحابی کو اتنا بڑا مرتبہ کس نے دلایا؟ کیا نماز نے دلایا؟ جواب ملا نہیں. کیا روزے نے دلایا؟ جواب ملا نہیں. کیا حج نے دلایا؟ جواب ملا نہیں. پھر کس نے دلایا؟ تو جواب ملا ایمان کی حالت میں آمنہ کے لال کے چہرہ دیکھنے نے اتنا بڑا مرتبہ دلا دی. اللہ اللہ, نبی کے چہرے دیکھنے نے اتنا بڑا مرتبہ دلا دیا ہے. ارے جس نبی کے چہرہ دیکھنے والے کا یہ عالم ہو کہ ساری زندگی نماز پڑھنے والے 25 کروڑ مسلمان صحابی کے برابر نبی کا چہرہ دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں, تو پھر نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, نبی کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا, نبی کی رفعت و شان کا عالم کیا ہوگا. پیارے بزرگوں اور دوستو, اب ذرا غور کرو میرے آقا کی شان کیا ہے. اللہ اللہ, صحابی کو صحابی دیدار مصطفیٰ نے بنایا ہے. کس نے بنایا؟ اب دوسری بات سنو دوستو, ایک صحابی ایسے بھی ہیں جو نابینا تھے. کیا تھے؟ ذرا زور سے بولے. نابینا تھے مگر وہ صحابی کہلا رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ نبی کا چہرہ دیکھنے نے ان کو صحابی بنایا ہے, مگر ایک صحابی ایسے ہیں جو نبی کا چہرہ نہیں دیکھے.
نبی کا چہرہ، کیونکہ وہ نابینا تھے مگر پھر بھی وہ صحابی ہیں. نبی کا چہرہ نہیں دیکھے مگر پھر بھی صحابی ہے. تو ہم نے علماء سے پوچھا حضور ایمان صحابی کی تعریف یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی کا چہرہ دیکھنا، مگر یہ تو نابینا ہے، انہوں نے تو صحابی کا چہرہ نہیں دیکھا مگر پھر ان کو صحابی کیوں کہے؟ انہوں نے تو نبی کا چہرہ نہیں دیکھا مگر پھر بھی ان کو صحابی کہا جا رہا ہے، ان کو صحابی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے انہوں نے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد آمینہ کے لال نے اس کو دیکھ لیا ہے، آمینہ کے لال نے نظر کرم فرما دی ہے، نظر مصطفیٰ کے صدقے میں صحابی ہو گیا ہے. اللہ 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 اللہ، کیا شان ہے دوستو، کیا شان ہے میرے دوستو، قربان جائیں اللہ کی رحمت. اتنا بڑا مرتبہ دیا اللہ نے حضور کو، حضور کو دیکھ لے. سارے خطوب و ابدال ایک طرف، آمینہ کے لال کو دیکھنے والا ایک طرف، سارے نمازی متقی پرہیزگار عابد زاہد ایک طرف، اور نبی کا چہرہ دیکھنے والا ایک طرف. اب پیارے بزرگ اور دوستو، ماشاءاللہ انٹرویل ہوا کیا؟ بیل بجی؟ ہاں چلو بھائی، جو اٹھنا چاہ رہے جلدی اٹھ جاؤ پلیز. سبحان اللہ. ہاں جس کو بھی اٹھنا ہے ذرا جلدی اٹھ جائیں پلیز. آپ بھی جانا چاہ رہے ہیں کیا؟ بس بھائی انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات میں آگے کا بیان کریں گے. کریں؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ آپ نہیں سننا چاہے تو بھی سنا تو میں. ارے مائک والے بھائی آپ بھی چلے جا رہے ہیں کیسا پھر؟ چھوڑ کے آؤ. میں پوچھا آپ لوگوں کو ٹیسٹ کرنے، آپ بولے حضرت بس بولے تو بھی میں بولتا ہوں، کیونکہ اتنے لوگ بہت کم مل رہے ہیں آج کل ہاتھ کو. آپ ملے سوتے کو میں آپ کو پورا پلا کے چھوڑتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اب آنے والوں کو ذرا وہ روک دو بھائی، ان لوگ جا کے یوں کر لے کے آ رہے ہیں، لوگ ان کو وائٹ بٹھاؤ. کیونکہ یہ علماء اہل سنت کوئی کتاب کے عالمہ نہیں ہوتے، یہ کتاب پڑھ کے سنا دیے، اخبار پڑھ کے سنا دیے، بائبل دیکھ کے سنا دیے، ایسا نہیں ہے. یہ جو تقریریں ہوتی ہیں نہیں، وہاں سے اترتی یہاں سے نکلتی سو ہے. یہ بات سمجھ آئے؟ ہم لوگ کوئی سوچ کے پروگرامنگ کر کے ایسا ویسا کر کے آ کے نہیں بیٹھتے ہیں، حالات کو دیکھ کے سناتے ہیں. تو اس لیے اب جو ہے دیکھو بھائی انہوں آ رہے ہیں اب بیچ میں، آؤ بیٹھو، آ گئے بیٹھو، پھر جانا ہے نہیں نا؟ عادت نہیں ہے نا ایک جگہ اتنا بیٹھنے کی، پہلی بار آ گئے سو فیس بک پہ دیکھ کے، اس لیے ایسا ہوتا. اب کوئی نہیں آئیں گا اندر، کسی کو آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، کسی کو آنے مت دو بابو، جو بھی آ رہا اس کو وہیں روک دو، اور جس کو جانا ہے جلدی چلے جاؤ، ڈسٹرب مت کرو پلیز. جانا ہے؟ نہیں بس کروں؟ ہاں ویری گڈ، سبحان اللہ. پیارے بزرگوں اور دوستو، ایک مولانا ایسی پوچھے بس کروں، پبلک بولتی بس کر دو، بس تو بیچارے ٹینشن میں آ گئے، یہ کیا مصیبت ہو گئی بھائی. مگر میں ٹینشن میں آنے والا نہیں ہوں الحمدللہ، اپن کیونکہ ٹینشن دینے آئے ہیں. تو پیارے بزرگوں اور دوستو قربان جاؤ نبی کے. اللہ اللہ، کیا مقام دیا اللہ نے نبی کو کہ ان کا چہرہ دیکھنے والے کے برابر پوری کائنات نہیں ہو سکتی ہے. چہرہ دیکھنے میں یہ کمال ہے تو پھر ذات کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ. پیارے بزرگوں اور دوستو اب ذرا قربان جائیں، چلتے ہیں دربار رسالت میں. اللہ نے اپنے پیارے نبی کو کس مرتبے کا مالک بنایا ہے، کس شان کا مالک بنایا ہے، ذرا غور سے دیکھو پیارے بزرگوں اور دوستو. حضور تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہیں.
کہاں پر ہیں؟ ذرا زور سے بولیں. میدان بدر میں. میدان بدر میں 313 صحابہ ساتھ میں ہیں. کفار و مشرکین نے صحابہ اکرام کو گھیر لیا. کیا کیا؟ گھیر لیا. صحابہ اکرام پورے نرغے میں آ گئے. کفار و مشرکین کے پاس تلوار، تیر، بھالے، اسلحہ، کمان، ہر تکلیف پہنچانے والا، ہلاک کرنے والا نیزہ، خنجر، اسلحہ ان کے پاس ہے. اور یہ 313 صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی خینچی بھی نہیں ہے، ایک نیزہ بھی نہیں ہے، خنجر بھی نہیں ہے. نہتے ہیں. جیسے ہی کفار و مشرکین کے ہزاروں کا لشکر دیکھا، صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. آقا کفار و مشرکین نے ہمیں گھیر لیا ہے. آقا اب ہمارے اوپر یہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے. ان کے پاس تلوار، تیر، خنجر، نیزہ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. آقا کچھ فرمائیے، کچھ ارشاد فرمائیں کہ اب ہم کیا کریں، ہمارا کیا ہوگا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے صحابیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہمت آئی. کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کو بہت محبت کرتا ہے، وہ آپ سے بے انتہا پیار کرتا ہے، آپ کو اپنا محبوب رکھا ہے. آپ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے لاڑلے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے چہیتے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے چہیتے پیغمبر ہیں. اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے عرض کر دیں، آپ پروردگار عالم سے عرض کر دیں کہ وہ ہمارے